بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو حجیت ظواہر کتاب کے بیان میں تھی۔ تقریباً مطالب بیان ہو چکے تھے، آخر میں عبارت کا کچھ حصہ رہتا تھا کہ قرار ہوا کہ اس حصے کا ترجمہ کیا جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ظواہر کتاب کی حجیت کے بحث میں مصنف نے چند مباحث کو ذکر فرمایا۔ مبحث اول یہ کہ آیا قرآن مجید کے ظواہر حجت ہیں یا حجت نہیں ہیں، کہ اخباریوں کے مقابلے میں اصولیوں کا موقف یہ رہا کہ ظواہر کتاب حجت ہے، اور آغایون اخباری جو فرماتے ہیں ظواہر کتاب حجت نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ ایک مبحث کہ جو ابتدا میں بیان ہوا اپنی پوری طول و تفصیل کے ساتھ۔ دوسرا بحث جو یہاں پر مصنف مطرح کر رہے ہیں وہ خود اصولیوں کے مابین بحث ہے۔ اچھا، مان لیا کہ ظواہر کتاب حجت ہے، لیکن سوال وجہ حجیت کیا ہے؟ آیا ظواہر کتاب اس وجہ سے حجت ہے کیونکہ یہ ظنون خاصہ میں سے ہیں، یعنی ظواہر کتاب ہیں تو ظنیات میں سے، اور ظنیات میں بھی اصل اولی عدم حجیت ہے، لیکن دلیل خاص کی بنا پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب حجت ہے، اور وہ دلیل خاص بھی سیرہ عقلاء ہے، جیسا کہ مشہور اصولیوں کا موقف یہی ہے۔ اس مشہور موقف کے مقابلے میں استاد سبحانی کا موقف یہ ہے کہ ظواہر کتاب حجت ہے، جیسے کہ عام طور پر اصولی کہتے ہیں، لیکن وجہ حجیت یہ نہیں ہے کہ ظواہر ظنیات میں سے ہیں، بلکہ ہماری نگاہ میں ظواہر قطعیات میں سے ہے۔ اچھا، جب ظواہر قطعیات میں سے ہیں تو اس صورت میں قطع کی حجیت تو ذاتی ہے، لہذا ضرورت نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ظواہر کتاب کی حجیت کو سیرہ عقلاء کے ذریعے سے ثابت کریں، نہ، بذات خود ظواہر قطعیات میں سے ہیں اور قطع کی حجیت ذاتی ہے۔ یہ استاد سبحانی کا موقف ہے۔ اس بیان کی تفصیل اس طریقے سے دیتے ہیں، البتہ یہ جو میں بیان آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں 100% 100% 100% یہ بیان استاد سبحانی کا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آ کر کہے کہ آپ کا بیان تھوڑا سا کتاب سے اختلاف رکھتا ہے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ نہ، مجموعی بحث کا جب آپ مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ استاد سبحانی یہی کہنا چاہتے ہیں،
اور میں نے خود اس مبحث کو استاد سبحانی کے دروس خارج سے بھی سنا ہے، اور آپ کا عیناً یہی موقف اور یہی بیان ہے جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں استاد اس مطلب کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس ظواہر کی حجیت کو جو قطعی قرار دیتے ہیں، پہلے مرحلے میں اس کو مراد استعمالی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظواہر کتاب یا ظواہر کلام، اس کا تعلق فقط اور فقط مراد استعمالی کے ساتھ ہے، اور مراد استعمالی کے اندر ہمیں کسی قسم کا احتمال خلاف نہیں ہوتا، لہذا مراد استعمالی کے مرحلے میں ظواہر قطعی ہے۔ یہاں پر پھر پہلے مرحلے میں عبارت کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق مراد جدی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ پہلے مرحلے میں استاد کا زور اس بات پر ہے کہ مراد استعمالی کی بنسبت ظواہر کی قطعیت کو ثابت کرے۔ جب مراد استعمالی کے مرحلے میں قطعیت کو ثابت کر دیتے ہیں تو پھر آخر بحث میں مراد جدی کو بھی اسی میں شامل کرتے ہیں۔ آغاز بحث میں کہتے ہیں کہ نہ، اس قطعیت کا تعلق مراد استعمالی کے ساتھ ہے، اور جو اصولی عام طور پر اس کو ظنون میں قرار دیتے ہیں، ان کی باتوں کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ مراد جدی کے ساتھ ہے، جن کی وجہ سے ظواہر کو ظنیات میں شمار کرتے ہیں۔ ابھی ہم بات مراد جدی کی نہیں کر رہے، ہم فقط اور فقط بات مراد استعمالی کی کر رہے ہیں، تو لہذا مراد استعمالی کے مرحلے میں ظواہر قطعی ہے۔ لیکن پھر جیسے آگے بڑھتے ہیں، اصولیوں کے شبہات کے جوابات دیتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ نہ، ہم تھوڑا سا اور ترقی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ظواہر نہ فقط مراد استعمالی کے مرحلے میں قطعی ہے بلکہ مراد جدی کے مرحلے میں بھی قطعی ہے۔ اچھا، مراد جدی کے مرحلے میں قطعیت کو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ مراد جدی کے مرحلے میں قطعیت کو ثابت کرتے ہیں اصالت تطابق کے ذریعے سے۔ کہتے ہیں عقلاء کے مابین یہ اصل ہے، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ اصل یہ ہے کہ ارادہ استعمالی اور ارادہ جدی میں تطابق پایا جاتا ہے۔ اگر ایک جگہ پر مراد استعمالی ہے تو عقلاء کہتے ہیں اگر کوئی دلیل موجود نہ ہو کہ متکلم کا ارادہ استعمالی ارادہ جدی سے جدا ہے، تو اصول یہ ہے کہ دونوں ارادے ایک ہیں۔ جب مراد استعمالی کے مرحلے میں قطعیت ثابت ہے تو پھر مراد جدی کے مرحلے میں بھی قطعیت ثابت ہوگی۔ یہ اس طریقے سے بیان ہے حضرت استاد کا اپنی دوسری تصانیف میں بھی، اور خود ان کے اپنے درس خارج میں جو انہوں نے درس خارج فرمایا ہے، وہاں پر بھی ان کا عیناً یہی بیان ہے۔ میں بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں آپ لوگوں کے اطمینان کے لیے کہ مختلف مباحث کے اندر جو ہمارا بیان ہوتا ہے وہ عیناً استاد کے بیان سے لیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس الموجز کے اندر ہماری بنا یہ ہے کہ کسی اور شارح کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بیان کو ذکر نہ کریں، بہت زیادہ فوکس ہمارا خود استاد کے بیان پر ہوتا ہے۔ لہذا الموجز کے لیے استاد کی اپنی کتابوں کو دیکھا جاتا ہے، المفصل فی علم الاصول، الوسیط فی علم الاصول، اور پھر آخری مرحلے میں خود استاد کے اپنے دروس خارج کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ان بیانات کو دیکھ کر ہم آپ کے سامنے بیان ذکر کرتے ہیں، کسی اور کا بیان نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی جگہ پر آپ کو محسوس ہو کہ بیان کرنے میں ہم کتاب سے تھوڑا سا فاصلہ لے رہے ہیں، تو یقین مانیں کہ وہاں پر یہ ہمارا بیان خود استاد کا اپنا بیان ہے، اس سے لیا ہوا ہے، کسی اور سے نہیں لیا۔ کیونکہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کل جیسے میں نے کہا نا
کہ مراد استعمالی کے مرحلے میں کہتے ہیں قطعیت ہے، پھر مراد جدی کے مرحلے میں کہتے ہیں قطعیت ہے، تو ابتدائی عبارتیں اس کے برخلاف ہیں، کیونکہ آغاز عبارات میں ایسے لگتا ہے کہ بحث کو فقط مراد استعمالی کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، مراد جدی کو نکال رہے ہیں، لیکن بالآخر آخر میں جو مجموعی نتیجہ ہے وہ یہی ہے جو بندہ حقیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے۔ تفصیلی بحث اس کے بارے میں کر چکے ہیں، فقط عبارت کا تھوڑا سا حصہ رہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس عبارت کو آپ دیکھ لیں۔ اچھا آ جائیں عبارت میں، یہاں تک پہنچے تھے۔ نعم المطلوب من کونہا قطعیت الدلالہ هو دلالتها بالقطع علی المراد الاستعمالی للمراد الجدی۔ جی آغایون، ہمارا مقصود ظواہر سے کہ کہتے ہیں ظواہر قطعی الدلالت ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی دلالت کرنا مراد استعمالی پر بالقطع ہے، نہ کہ مراد جدی۔ یہاں پر دیکھیں مراد جدی کو بالکل باہر نکال رہے ہیں، حالانکہ ہم نے کہا کہ آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ مراد جدی بھی قطعی ہے، لیکن پہلے مرحلے میں فوکس مراد استعمالی پر ہے۔ لأن الموضوع على عاتق الكلام هو كشفه عما يدل عليه اللفظ بالواز وما يكشف عنه اللفظ الموضوع هو المراد الاستعمالی، کہ یہاں تک پڑھ چکے تھے۔ والمفروض ان الظواہر کفیلۃ لاثبات هذا المعنى فلا وجہ لجعلها ظنیۃ الدلالہ۔ یہ بھی عبارت کا ٹکڑا پڑھا تھا۔ وَأَمَّا الْمُرَادُ الْجِدِّي فَإِنَّمَا يُعْلَمْ بِالْأَصْلِ الْعُقَلَاءِ، کہتے ہیں کہ مراد جدی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ ایک اصل عقلائی سے سمجھ میں آتی ہے۔ وہ اصل عقلائی کیا ہے؟ اعنی اصالت تطابق الارادۃ الاستعمالیت مع الجدیہ، کہ اس کی وضاحت بھی دے چکے ہیں۔ والذی صار سببا لعد الظواہر ظنیتاً، کہ یہاں سے اب ہماری آج کی بحث ہے، یہاں سے عبارت نہیں پڑی گی۔ والذی صار سببا لعد الظواہر ظنیتاً، وہ چیز کہ جو سبب بنی ہے کہ ظواہر کو ظنی شمار کیا جائے، هو تطرق احتمالات عدیدۃ الی کلام المتکلم، وہ یہ ہے کہ متکلم کے کلام کی جانب بہت سارے احتمالات تطرق پیدا کرتے ہیں، بہت سارے احتمالات وہاں پر پائے جاتے ہیں، وہاں پر اصل مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ظنی ہے نہ کہ قطعی ہے۔ اچھا وہ احتمالات کون سے ہیں؟ خود استاد 4 احتمالات کو بیان کرتے ہیں۔ احتمال اول، احتمال کون المتکلم ہازلا، پہلا احتمال یہ ہے کہ کوئی بندہ آ کر کہے یہ جو متکلم کلام کر رہا ہے شاید متکلم مذاق کر رہا ہے، ہزل ہے، جدیت نہیں ہے۔ عرض ہوا کہ جب ایک متکلم اپنے کلام میں مذاق کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ واقع اور حقیقت کو بیان نہیں کر رہا، بس ایسے ہی شوخی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ 2، او کونہ موریا فی مقالہ، دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ متکلم اپنے کلام میں توریہ کر رہا ہے، اپنی بات میں توریہ کر رہا ہے۔ دیکھیں توریے کا معنی یہ ہوتا ہے القاء کلام ظاہر فی معنی مع ارادت خلاف ظاہرہ و اخفاء القرینۃ علی الخلاف، یہ توریے کا معنی ہے۔ توریہ یعنی ایک کلام کو انسان جو پیش کرے وہ ایک معنی کے اندر ظہور رکھتا ہے، لیکن اس ظاہری معنی کا ارادہ نہ کرے بلکہ خلاف ظاہر کا ارادہ کرے،
اور خلاف ظاہر معنی کے ارادے کرنے کے ساتھ اس پر قرینے کو بھی ظاہر نہیں کرتا، قرینے کو بھی مخفی رکھتا ہے۔ مثلا جیسے بعض حضرات توریہ کرتے ہیں، اگر دروازے پر کوئی بندہ آپ سے ملنے آئے، آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر باہر والے بندے کو کہو کہ بابا یہاں نہیں ہے یا بابا نہیں ہے، حالانکہ بابا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، جا کر اسے کہو کہ بابا نہیں ہے۔ اب مولانا صاحب بھی جھوٹ بھی نہیں بلوانا چاہتا، تو بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا تم یہ جملہ کہنا کہ بابا نہیں ہے، یعنی دروازے پر نہیں ہے، آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہے، گھر کے اندر تو ہے لیکن اسے جا کر کہو بابا نہیں ہے، یعنی یہاں پر دروازے پر نہیں ہے۔ لیکن اس مراد کو کہ یہاں نہیں ہے یعنی دروازے پر نہیں ہے، اس کو مخفی کرتا ہے، اس کو اس کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ خب یہ توریہ ہو جائے گا، جھوٹ نہیں ہے، واقعاً دروازے پر بابا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں توریہ۔ حالانکہ کلام کا ظہور کس میں ہے؟ جو سامنے آیا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بابا نہیں ہے، اس کلام کا ظہور اس بات میں کہ بابا گھر میں نہیں ہے، لیکن آپ نے اس معنی کے خلاف کا ارادہ کیا، خلاف ظاہر معنی کا آپ نے ارادہ کیا ہے، اور اس خلاف ظاہر معنی پر قرینے کو بھی آپ نے چھپا دیا، قرینہ بھی ظاہر نہیں کر رہا ہے، تو اسے توریہ کہتے ہیں۔ تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کلام ایک مطلب میں ظہور رکھتا ہے لیکن آپ اس کلام کو توریہ کی شکل میں کرتے ہیں۔ خب توریہ والی شکل میں بھی توریہ بھی ارادہ استعمالی ہوتا ہے لیکن ارادہ جدی نہیں ہوتا وہاں پر۔ او ملکین علی وجہ تقیہ، یا اس کلام کو القاء کیا گیا ہے، اس کلام کو القاء کرنے والا ہے متکلم تقیہ کی بنا پر۔ تقیہ کا مقصد یہ ہے کہ حق کو چھپایا جائے ایک مصلحت مہمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ تو بہت سارے ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ شیعوں کے مکتب میں تقیہ ہے اور تقیہ جھوٹ ہے، یہ قرآن مجید کے خلاف بات کرتے ہیں۔ قرآن مجید اصحاب کہف کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تقیہ کرتے تھے، اپنے ایمان کو دل میں چھپاتے تھے۔ اصلاً قرآن مجید صریح طریقے سے آیت کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عمار یاسر کے بارے میں جو نازل ہوئی تھی، شان نزول سبب نزول حضرت عمار یاسر تھے، انہوں نے تقیہ کیا تھا، اپنی جان کو بچانے کے لیے زبان پر کفر کے کلمات کو ادا کیا تھا۔ خود یہ تقیہ جو قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ لوگ جو تشیع کے بغض میں آ کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ تقیہ یعنی جھوٹ، تو قرآن مجید کی ان آیات کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہوگا؟ قرآن مجید بھی تقیہ بیان کر رہا ہے۔ اصلاً آل فرعون کے بارے میں یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، قرآن تعریف کر رہا ہے تقیہ یہی ہے، یکتم ایمانہ۔ کیوں؟ ایک مصلحت مہمہ کی وجہ سے، اہم مصلحت کی وجہ سے تقیہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی انشاءاللہ کسی اور مقام پر میں بیان کروں گا، کبھی تقیہ کے بارے میں گفتگو ہوئی تو۔ تقیہ صرف ائمہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں کرتے تھے، مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف اپنی جان بچائی جائے، نہ، بہت سارے مقامات پر تقیہ اس وجہ سے کیا جاتا تھا تاکہ اپنے شیعوں کی جان بچائی جائے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، اتنے تواریخ میں، اتنے ادوار میں ہمیشہ بنی امیہ اور بنی عباس جیسے ظالم حکمران آئے جن کا ارادہ یہ تھا کہ تشیع کا نام و نشان مٹا دیں۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ائمہ نے اپنے مکتب کو بھی بیان کیا اور اپنے چاہنے والوں کی جان کی بھی حفاظت کی۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ بس کچھ اور رنگ نہ اختیار کر لے، لہذا گزرتے ہیں۔ تو یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کلام تقیہ کی وجہ سے ہو۔ یا چوتھا، او کون المراد الجدی غیر المراد الاستعمالی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد جدی اور ہو، مراد استعمالی اور ہو۔ من حیث السعۃ والضیق، توسع وسعت کے اعتبار سے اور خصوصیت کے اعتبار سے، مضیق ہونے کے اعتبار سے، خاص ہونے کے اعتبار سے۔
بورود تخصیص او تقیید علیہ. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ مولا بعد میں تخصیص لے کر آتا ہے، مولا بعد میں تقیید لے کر آتا ہے. انہوں نے جو پہلی مرتبہ کلام کا اظہار کیا ہے وہ عمومی ہے، عمومیت رکھتا ہے، عام ہے، لیکن یہ مراد استعمالی ہے. مراد جدی ہے کہ کافی عرصے کے بعد مولا ایک مخصص ذکر کرتا ہے کہ میری مراد یہ ہے. ایسے بھی ہوتا ہے، مراد استعمالی اور مراد جدی میں تفاوت ہوتا ہے. فَلِأَجْلِ وُجُودِ تِلْكَ الْاحْتِمَالَاتِ جَعَلُوا الظَّوَاهِرَ مِنَ الظُّنُونِ. کہتے ہیں کہ ان احتمالات کی بنا پر اصولی حضرات کہتے ہیں کہ ظواہر ظنون میں سے ہے، کیونکہ بالآخر ظاہر کے مورد میں یہ 4 احتمال تو ہیں. ان 4 احتمالوں کی بنا پر کم از کم ان 4 احتمالوں کی بنا پر آپ کہتے ہیں کہ شاید مراد متکلم یہ نہ ہو. لہذا ظاہر کے اندر احتمال خلاف ہے. جب احتمال خلاف آ گیا تو ظنی بن جائے گا. یلاحظ علیہ. استاد اس پر اشکال کرتے ہیں، اس پر اشکال کیا جاتا ہے. پہلا نقضی اشکال، دوسرا حلی. وَيُلَاحَظُ عَلَيْهِ بِالنَّقْضِ أَوَّلًا وَحَلِّ ثَانِيًا، یعنی وَبِالْحَلِّ ثَانِيًا. ایسے پہلے اعتراض نقضی اعتراض ایسے ہے لأن اکثر هذه الامور موجودۃ فی النص ایضا. بابا ان میں سے اکثریت سے جو امور آپ نے ذکر کیے ہیں وہ خود نصوص کے اندر بھی موجود ہیں، نص کے اندر بھی ہو سکتے ہیں یہ احتمالات. اچھا، جب نص کے اندر یہ احتمالات ہو سکتے ہیں لیکن باوجود اس کے مع انہم جعلوہ من القطعیات، لیکن پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نص قطعیات میں سے. نص کلام شارع کو چھوڑیں، شارع کے علاوہ دوسروں کے کلام میں تو یہ سارے احتمالات ہو سکتے ہیں. یا شارع بھی نبی کو چھوڑ کر امام وغیرہ کے کلام میں آپ دیکھیں وہاں پر توریے کا احتمال بھی ہے، تقیے کا احتمال بھی ہے. یا خود شارع خدا اور پیغمبر کے مورد میں مراد جدی اور مراد استعمالی میں فرق ہو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے عموم بیان کیا ہے، بعد میں خصوص کو بیان کرتے. یہ احتمال تو وہاں پر بھی موجود ہے. جب وہاں پر بھی موجود ہے تو پھر آپ اس کو کیسے کہتے ہیں کہ نص باوجود اس کے کہ اس میں یہ احتمالات ہیں لیکن پھر بھی قطعی ہے. والحل ثانیہ. دوسری مرتبہ ہم آتے ہیں اور اس کا حلی جواب دیتے ہیں آپ کو. بأن نفی هذه الاحتمالات لیس علی عاتق الظواہر. کہتے ہیں کہ ان احتمالات کی نفی ظواہر کی گردن پر تو نہیں ہے، ان احتمالات کی نفی ظواہر کو تو نہیں کرنی. حتی تصیر لأجل عدم التمکن من دفعها ظنیہ. یہاں تک کہ وہ ظواہر جو ہے وہ کیا ہے، ان احتمالات کو دفع نہ کرنے کی وجہ سے ظنی بن جائیں. ایسے تو نہیں ہے. حتی تصیر ظواہر کی طرف ضمیر، ظنیتاً اس تصیر کے لیے مفعول یا خبر جو قرار دیں. بل لا صلۃ لہا بہا. بلکہ ان احتمالات کا ان ظواہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. وَإِنَّمَا الدَّافِعُ لِتِلْكَ الْاحْتِمَالَاتِ هُوَ الْأُصُولُ الْعُقَلَائِيَّةُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كَلَامِ الْمُتَكَلِّمِ كَوْنُهُ جَادًّا لَا هَازِلًا وَلَا مُوَرِّيًا وَلَا مُلْقِيًا عَلَىٰ وَجْهِ التَّقِيَّةِ كَمَا أَنَّ الْأَصْلَ هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية ما لم يدل دليل على خلافه كما في مورد التخصيص والتقييد. سبحان اللہ. کہتے ہیں بلکہ ان احتمالات کو دفع کرنے والے اصول عقلائی ہیں. سیرہ عقلاء کے ذریعے سے ہمارے پاس کچھ ایسے قوانین اور اصول ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان احتمالات کی اعتنا نہیں کرنی چاہیے. مثلا ہر متکلم کے کلام میں عقلاء کے نزدیک اصل یہ ہے کہ وہ کلام جدی طریقے سے کہہ رہا ہے. مذاق اور شوخی کے لیے قرینہ چاہیے. اگر کسی بھی متکلم کے کلام میں
آپ یہ احتمال دیتے ہوں کہ آغا شاید یہ تو انہوں نے مذاق کیا ہے، سچ میں تو نہیں کہا۔ عقلاء کہتے اصل یہ ہے کہ وہ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اصل ہر متکلم کے کلام میں جدیت ہے، شوخی اور مذاق کے لیے کرینہ چاہیے، یہ اصل عقلائی۔ واقعاً جب باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ بازار سے فلاں چیز لے کر آؤ، تو بیٹا اس باپ کی بات کو جدیت پر حمل کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ بابا نے مذاق کیا ہے۔ ولا مورین، اور اصل کلام متکلم میں یہ ہے کہ اس نے توریتا نہیں کہا، توریہ خلاف اصل ہے، اس توریے کے لیے کرینہ چاہیے، اگر کرینہ نہیں ہوگا تو کلام کو اصل پر حمل کیا جائے گا۔ ولا ملکین علی وجہ تقیہ، اور اصل یہ ہے کہ متکلم نے کلام کو تقیے کے عنوان سے القاء نہیں کیا، تقیے کے عنوان سے بیان نہیں کیا۔ لہذا یہ جو بعض لوگ حضرات کہتے ہیں کہ ائمہ کی روایات بہت ساری تقیے میں ہیں، بہت ساری بغیر تقیے کے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی روایات تقیے کے عالم میں کہیں ہیں، کون سی روایات بغیر تقیے کے کہیں ہیں؟ تو وہاں پر بھی اصول یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ امام نے بات جو بیان کی ہے وہ واقعیت اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، مگر یہ کہ تقیے پر کوئی خاص دلیل ہو۔ اگر کوئی خاص دلیل نہیں ہوگی تو اس کلام کو اصل پر حمل کیا جائے گا کہ بغیر تقیے اور واقعیت کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے کما ان الاصل، اس سے چوتھے احتمال کو رد کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے پہلا احتمال کس سے گیا؟ کون جادن سے، دوسرا احتمال لا مورین سے، تیسرا احتمال لا ملکین سے، ان سے ان تینوں احتمالات کو دفع کیا۔ چوتھے احتمال کو کہاں سے دفع کریں؟ اس سے کما ان الاصل، جس طریقے سے عقلاء اور اہل محاورہ کے نزدیک اصل اور قانون یہ ہے، ہوا تطابق الارادۃ الاستعمالیہ مع الارادۃ الجدیہ، اصل یہ کہ ارادہ استعمالیہ اور ارادہ جدیہ میں تطابق پایا جاتا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے یہ جو کلام بیان کیا شاید یہ مراد استعمالی اور مراد جدی کے لیے کوئی اور مخصص بعد میں آئے، نہ، ما لم يدل دلیل علی خلافہ، جب تک اس کے تطابق کے برخلاف کوئی دلیل نہ ہو آپ کہیں گے جو کلام جس میں استعمال ہوا ہے وہی مراد جدی ہے۔ کما فی مورد تخصیص و تقیید، جس طریقے سے تخصیص اور تقیید کے مورد میں ہے۔ پس کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ فالوظیفۃ الملقاۃ علی عہدۃ الظواہر، کہتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کہ جو ظواہر کی گردن پر رکھی گئی ہے وہ یہ ہے احضار المراد الاستعمالی فی ذہن المخاطب، مراد استعمالی کو مخاطب کے ذہن میں حاضر کیا جائے۔ وَهِيَ، وہ کیا ہے؟ وَهِيَ تُحْضِرُهُ عَلَى وَجْهِ الْقَطْعِ، اور یہ احضار قطعی طریقے سے ہے، یقینی طریقے سے ہے۔ وَهِيَ تُحْضِرُهُ عَلَى وَجْهِ الْقَطْعِ وَالْبَتِّ بِلَا تَرَدُّدٍ وَشَكٍّ، یہ جو ان چیزوں کو احضار کر رہا ہے اس مراد استعمالی کو، ظواہر جو احضار کر رہے ہیں یہ یقینی طریقے سے، بت بھی یعنی وہی قط، یقینی طریقے سے بغیر تردد اور شک کے۔ وَأَمَّا سَائِرُ الْاحْتِمَالَاتِ، جو دوسرے آپ نے احتمالات دیے، فَلَيْسَتْ هِيَ الْمَسْئُولَ عَنْ نَفْيِهَا، تو ان احتمالات کی مسئولیت ظواہر کی گردن پر نہیں ہے۔ فلیست الظواہر، ایسے عبارت، پس ظواہر نہیں ہے ہی المسئول عن نفیہا، ان کو نفی کرنے اور ان کو دفع کرنے کے لیے مسئولہ ظواہر نہیں ہے، ظواہر سے سوال نہیں ہوگا یہ۔ حتیٰ توصف لأجلہا بالظنیہ، تاہین کہ ان احتمالات کی وجہ سے آئیں اور آپ آ کر ظواہر کو ظنی قرار دیں، نہ میری جان۔ الا ان سے ایک اور نکتہ بیان کر رہے ہیں، الا ان اکثر هذه الاحتمالات بل جمیعها منتفیۃ فی المحاورات العرفیہ، بلکہ ان احتمالات کی اکثریت، بلکہ سارے کے سارے احتمالات
آپ اپنی عرفی بول چال کے اندر دیکھیں ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ مولویوں کی دقت ہے، وہ آ کر غور کر کے اس قسم کے احتمالات نکالتے ہیں، وگرنہ بیچارے عرف عام کی طرف جائیں وہ اصلاً یہ احتمال ہی نہیں دے رہا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے، شاید توریہ کر رہا ہے، شاید تقیہ کر رہا ہے، شاید اس کی مراد جدی مراد استعمالی سے علیحدہ ہے. نہ اصلاً عرف میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے. وَإِنَّمَا هِيَ شُكُوكٌ عِلْمِيَّةٌ مَغْفُولَةٌ لِلْعُقَلَاءِ، لیکن یہ ایسے شکوک و شبہات علمیہ ہے کہ جو عقلاء کے نزدیک مغفول ہوتے ہیں. البتہ یہ عبارت استاد کی اتنی مزیدار نہیں ہے. عقلاء کا احتمال سے غفلت کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ احتمال نہیں ہے. آپ کو قطعیت ثابت کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ احتمال نہیں ہے، لیکن آپ کہیں کہ عقلاء اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. خب یہ مزیدار بیان نہیں ہے اتنا کہ بہرحال اس کے بارے میں قضاوت ہم نہیں کر رہے استاد کے بیان کے بارے میں، وگرنہ حق کے مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب جو اصولیوں کے مقابلے میں استاد ذکر فرما رہے ہیں یہ مطلب اتنا مضبوط نہیں ہے. بات وہی مشہور اصولیوں کی درست ہے. لیکن پہلی کتاب ہے، ہم آپ کا ذہن بھی مشوش نہیں کرنا چاہتے، لہذا قرار یہی ہوا تھا کہ نقض و ابرام نہیں کریں گے. فخرجنا بالنتیجۃ التالیہ، پس مصنف کے مبنا کے مطابق نتیجہ یہ نکلے گا. ان دلالت القرآن والسنہ وکذا دلالت کلام کل متکلم علی مرادہ من الامور القطعیہ. کہتے ہیں قرآن مجید اور سنت کی دلالت اور اسی طریقے سے ہر متکلم کے کلام کی دلالت اپنی مراد پر امور قطعیہ میں سے ہے. البتہ شریطۃ ان تکون ظاہرۃ لا مجملۃ محکمۃ لا متشابہۃ، شرط یہ ہے کہ وہ کلام ظاہر ہو، مجمل نہ ہو، محکم ہو، متشابہ نہ ہو. متشابہ یعنی وہ کلام کے جس میں چند احتمالات بالسویہ برابر برابر پائے جاتے ہیں. وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ قَطْعِيَّتِهَا، کیا مراد ہے؟ کونہا قطعیت الدلالت علی المراد الاستعمالی، کہ یہاں پر صراحت ہے کہ ہماری مراد اس قطعیت سے یہ ہے کہ کلام کی دلالت مراد استعمالی پر، یہ یہاں پر اس طریقے سے ظاہر ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استاد اپنے دروس خارج میں اور دوسری کتابوں میں بھی آخر میں مراد جدی کو بھی اسی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اچھا ایک نقطہ یہ، نعم سے کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ استاد اس صورت میں تو پھر ظاہر اور نص میں کیا فرق ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ نص بھی قطعی ہے، ظاہر بھی قطعی ہے اپنے مراد پر دلالت کرنے میں، پھر دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ ظاہر قابل تعویل ہوتا ہے، نص قابل تعویل نہیں ہے، کیونکہ اس میں اتنی صراحت ہے کہ اگر اس میں آپ آ کر نص کے اندر تعویل کریں گے تو یہ مقصد ہوگا کہ آپ نے پہلے کلام کو جھٹلا دیا. نعم، بھلے اس نقطے کو ہم مانتے ہیں کہ الفرق بین الظاہر والنص، ظاہر اور نص میں فرق ہے. نعم الفرق بین الظاہر والنص هو ان الاول قابل للتأویل، ظاہر کے اندر تعویل ممکن ہے، اس کے معنی سے اس کو پھیرا جا سکتا ہے. اذا دلت علیہ القرینہ، اگر اس پر قرینہ موجود ہو. بخلاف النص، لیکن نص میں ایسے نہیں، فلا یقبل التأویل، نص تعویل کو قبول نہیں کرتی. وَيُؤَدُّ التَّأْوِيلُ تَنَاقُضًا، اگر نص کے مورد میں اگر آپ آ کر تعویل کریں تو یہ در حقیقت کلاموں کے مابین تناقض شمار ہوتا ہے. صراحت سے کہہ رہے ہیں کہ مردار کو ہم نے حرام کیا، پھر آپ دوسری جگہ پر آ کر کہیں نہ حرام کیا یعنی اس کو مکروہ کہا، آپ کہیں گے یہ تو دونوں باتوں میں تناقض ہے. تعویل کے اندر
نص کے اندر تعویل کرنا درست نہیں ہے۔ یہ دونوں میں تفاوت ہے۔ خلاصہ کلام یہ، اس کتاب کے اعتبار سے اصولیوں کا جو آپس میں جھگڑا ہے اور یہ آغا نے آ کر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ظواہر بھی قطعی ہیں۔ یہ استاد کا بیان، اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ بیان عیناً ان کی اپنی نظر کے مطابق ہے، جو انہوں نے درس خارج میں ذکر کیا ہے وہاں پر تھوڑی سی تفصیل دی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الطیبین الطاہرین۔